اگر آپ کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے اور آپ بہت سی کمزوریوں کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ کو یہ نہیں معلوم کہ آپ کو اپنی ڈائٹ میں کیا ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے، کون سی ایسی غذائیں استعمال کرنی چاہیے جن کی بدولت آپ ان تمام کمزوریوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ تمام چیزیں شیئر کرنے والی ہوں جن کا استعمال آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ صحت مند اور تندرست رہنا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ایم اے کنسلٹنٹ ڈائٹیشین اینڈ نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شمسہ ملک۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آپ کی خوراک کا آپ کی صحت پر بہت ہی گہرا اثر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جن کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوتی، اکثر ان کو بڑی عمر میں جا کر بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چاہے وہ ہڈیوں کے مسائل ہوں، جوڑوں کے مسائل ہوں یا پھر جسم میں موجود کوئی بھی بیماری۔ اس کے برعکس آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو بہت ہی اپنا خیال رکھتے ہیں، اچھی ڈائٹ لیتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، اسی لیے وہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ بہت ہی صحت مند اور تندرست رہتے ہیں۔ ان کو کسی بھی طرح کی کوئی بیماری بھی اٹیک نہیں کرتی۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈائٹ کا بہت زیادہ خیال رکھیں تاکہ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی کمزوری نہ ہو یا پھر کوئی بیماری آپ پہ حملہ نہ کرے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی وہ 5 غذائیں جن کا استعمال کرنے سے آپ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ تمام ہونے والی کمزوریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو تازہ یعنی کہ فریش فروٹس کا استعمال کرنا چاہیے، تازہ پھلوں کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ وائٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس میں رچ ہوتے ہیں، اسی لیے یہ آپ کے جسم میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونے دیتے۔ اگر آپ کو منرلز کی کمی ہو جائے تو آپ بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹامنز بھی آپ کی باڈی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں وائٹامنز کی کمی ہو جائے تو اس سے بھی آپ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی آکسیڈنٹس آپ کے جسم کو بہت سی بیماریوں سے بچاتے ہیں اور آپ کے جسم سے زہریلے مادوں کو نکالتے ہیں جو آپ کو بہت سی بیماریوں کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ روزانہ آپ تازہ اور موسمی پھل کا ضرور استعمال کریں۔ ایک دن میں آپ 2 پھل ضرور استعمال کیا کریں، میڈیم سائز کے یعنی کہ درمیانے سائز کا کوئی بھی ایک پھل آپ صبح لے لیں اور ایک پھل آپ شام میں ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر آپ کسی پھل کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بناتے ہیں یعنی کہ جو بھی ڈائٹ آپ لے رہے ہیں ان میں آپ پھل کو ایز اے سنیک کے طور پر شامل کرتے ہیں تو آپ ایجنگ کے پروسیس کو سلو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل سردیوں کا موسم ہے تو آپ مالٹے کا استعمال کر سکتے ہیں، اورنج کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ امرود کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ وائٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں یا آپ کے مدافعتی نظام کو بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ انفیکشن سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انار کا استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت ہی رچ ہوتا ہے اینٹی آکسیڈنٹس میں، وائٹامنز میں اور منرلز میں بھی۔ اس میں وہ تمام اہم غذائی اجزاء پائے جاتے ہیں جو آپ کو بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، جن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی پھل کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر پھل میں ایسے تمام وائٹامنز، منرلز اور اینٹی آکسیڈنٹس رکھے ہیں جو کہ اینٹی ایجنگ ہیں، آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو سلو کرتے ہیں اور آپ کو جسم میں ہونے والی تمام بیماریوں اور کمزوریوں سے نجات دلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ روزانہ ایک سیب کا استعمال بھی کر سکتے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے۔ اگر آپ سیب کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں فائبر بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ وائٹامنز اور منرل سے بھی بھرپور ہوتا ہے جو آپ کی تمام تر
ضروریات کو پورا کرتا ہے اور آپ کو بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ شوگر کے مریض ہیں تو آپ میڈیم سائز یعنی درمیانے سائز کا کوئی بھی ایک پھل استعمال کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ صرف ایسے پھل استعمال کریں جو کم میٹھے ہوں، جیسا کہ آپ آدھا سیب استعمال کر سکتے ہیں، میڈیم سائز کا ہے تو ایک استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر شوگر کا مسئلہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی پھل ایک استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر ایسی غذا جو آپ کو اپنی ڈیلی روٹین میں ضرور شامل کرنی چاہیے وہ ہیں جی را ویجیٹیبلز، یعنی کہ کچی سبزیاں۔ اگر آپ کچی سبزیاں استعمال کرتے ہیں تو ان سے بھی آپ بہت سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ کچی سبزیاں آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہیں۔ یہ آپ صبح کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوپہر اور شام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کچی سبزیوں کا سلاد بنا کر اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ بہت سی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کل جیسا کہ سردیوں کا موسم ہے اور کیرٹس یعنی کہ گاجر کا استعمال آپ کر سکتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ اس سے نہ صرف آپ کی نظر کی کمزوری کا مسئلہ حل ہوگا بلکہ اگر آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ گاجر بھی اینٹی ایجنگ ہے، آپ کی ایجنگ کے پروسیس کو سلو کرتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ صبح اگر آپ ناشتہ کر رہے ہیں تو آپ آملیٹ میں استعمال کر سکتے ہیں، آپ آملیٹ بناتے وقت زیادہ ساری ویجیٹیبلز کا استعمال کر لیں۔ دوپہر میں اگر آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ نے کوئی بھی سالن لینا ہے تو اس کے ساتھ آپ سیلڈ کے طور پہ کچی سبزیوں کا ضرور استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ ڈنر کے ساتھ بھی سلاد کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کی فائبر کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرے گا بلکہ آپ کو کانسٹیپیشن یعنی کہ قبض کے مسئلے سے بھی نجات دلائے گا اور آپ کی باؤل موومنٹ کو بہتر کرتا ہے، آپ کے سٹمک سے ریلیٹڈ یعنی کہ آپ کو معدے سے متعلق تمام مسائل سے نجات دلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو خون کی کمی کا مسئلہ ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی ایج بھی لو ہو رہی ہے تو آپ پالک کا استعمال کر سکتے ہیں، چقندر کا استعمال کر سکتے ہیں اور بند گوبھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آپ کیرٹ اور بیٹ روٹ کا جوس ضرور استعمال کریں۔ نمبر 3، سب سے اہم چیز جو آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو ہڈیوں کے مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہڈیوں میں اکثر درد رہتا ہے یا پھر ان سے چلا بھی نہیں جاتا، آرتھرائٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، انفلیمیشن اور جوائنٹس ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بہت سے ہڈیوں کے مسائل ہی دیکھنے میں آئے ہیں۔ اس کی مین ریزن کیلشیم کی کمی ہے۔ اگر آپ وقت کے ساتھ ساتھ کیلشیم بہت کم استعمال کرتے ہیں، آپ دودھ بھی نہیں پیتے، دہی کا استعمال نہیں کرتے، اس کے علاوہ ایسی چیزیں استعمال نہیں کر رہے جن میں کیلشیم ہوتا ہے، تو آپ کے جسم میں یقیناً کیلشیم کی کمی ہو جائے گی اور آپ بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ 40s کی ایج میں جا کر یا اس سے پہلے ہی آپ ہڈیوں کے مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ کیلشیم رچ فوڈز کا استعمال ابھی سے ہی کرنا شروع کر دیں۔ آپ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی تمام چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، بادام استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نٹس کا استعمال کر سکتے ہیں جن میں کاجو اور اخروٹ شامل ہیں، اور دہی کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ انڈا ضرور استعمال کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ نمبر 4 بات کر لیتی ہوں ایک بہت ہی اہم چیز کی جو عموماً آپ گھروں میں استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ آپ اس کے فوائد سے ہی آگاہ نہیں ہوتے۔ ہلدی اور دار چینی کا استعمال آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ ان دونوں چیزوں کا استعمال آپ کو قدرتی طور پر تمام بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور یہ پرانے وقتوں میں بھی بہت زیادہ استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ دونوں ہی اینٹی آکسیڈنٹ فوڈ ہیں، اینٹی انفلیمیٹری ہیں اور اینٹی بیکٹیریل ہیں۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ آپ کو کن کن بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔
آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں کا پاؤڈر بنا لینا ہے، یعنی کہ اگر آپ ٹرمیرک ہلدی لے رہے ہیں تو اس کا الگ سے پاؤڈر بنوا لیں، اور اگر آپ دار چینی لے رہے ہیں تو اس کا الگ سے پاؤڈر بنوا لیں، اور اس کا پاؤڈر آپ نے ڈیلی بیسس پہ روزانہ اپنے روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا ہے۔ وہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کوکنگ میں استعمال کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر ویسے ہی کھانے پر آپ سپرنکل کر کے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا استعمال ایجنگ کو روکتا ہے، یعنی کہ آپ کو بہت جلدی بڑھاپے کی طرف نہیں لے کے جاتا، آپ کے جوڑوں کے مسائل کے لیے، آپ کے جوڑوں کے درد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے، جو کہ آج کل کے دور میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے لوگوں میں، اسی لیے ڈائبٹیز ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ کولیسٹرول لیول کو کنٹرول کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دل کے مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے وہ بھی ان کا استعمال کر سکتے ہیں، ان کا بی پی کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کو بہت سے ہارمونل پرابلمز ہوتے ہیں، ہارمونز کے ایشوز ہو جاتے ہیں، ان کے لیے بے حد مفید ہیں، اور خواتین اور مرد حضرات کے لیے برابر بہت ہی زیادہ مفید ہیں۔ اگر آپ ان دونوں چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ اچھے رزلٹس دیکھیں گے، اور آپ بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ نمبر 5 جس چیز کی بات کرنے والی ہوں وہ ہے بہت ہی امپورٹنٹ، ہمارے جسم کا 60% سے زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ اگر ہم پانی کا استعمال نہیں کریں گے تو ہماری باڈی میں ہونے والے ڈفرینٹ کائنڈ آف ریئیکشنز پرفارم ہی نہیں ہو پائیں گے۔ اگر ریئیکشنز نہیں ہوں گے تو انرجی جنریٹ نہیں ہوگی، اور ہم بہت ہی زیادہ ویکنس فیل کریں گے، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ آپ کی باڈی میں بہت سی ایسی تبدیلیاں رونما ہونا ہوتی ہیں جو پانی کی کمی کے باعث نہیں ہو سکتی۔ پانی کا استعمال آپ نے روزانہ 8 سے 12 گلاس ضرور کرنا ہے۔ منیمم آپ 8 گلاس استعمال کریں اور میکسیمم آپ 12 گلاس پانی ضرور استعمال کریں۔ اگر آپ پانی کا کم استعمال کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے آپ کو کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی باڈی میں بہت سی ایسی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں جو کہ پانی کی کمی سے ہو سکتی ہیں۔ پانی کا استعمال آپ نے ایک ہی گھونٹ میں نہیں کر لینا، بلکہ آپ نے سنت طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے بیبی سپس یعنی چھوٹے چھوٹے سپس لے کر پانی کا استعمال کرنا ہے۔ سنت کے مطابق استعمال کریں گے تو آپ اور بھی زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ایسے لوگوں کے لیے تھی جن کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ ہے، لیکن اگر یہ تمام ٹپس آپ لوگ بھی فالو کریں، کسی بھی عمر کے افراد فالو کریں، تو وہ بہت ہی اچھے رزلٹس دیکھیں گے اپنی لائف میں۔ کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں پر ضرور عمل کریں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور آپ انشاءاللہ آج سے ہی ان تمام چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی زندگی کو آسان اور بہترین بنا لیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ آپ نے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے، اور اگر آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔